دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی ملت کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض معروف سے قبل انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رہبر اعظم دستگیر اعظم و قائد اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیے مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے بندوں کو، نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ وہ صرف اگر خوف زدہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت سے، اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے وہ خوف نہیں کھاتے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان کی سوان حیات بیان کرنا مقصود ہے۔ آج میں نے عنوان مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان کی ذات مبارکہ کو انتخاب کیا ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ ہیں کون؟ یہ کس بزرگ کا نام ہے اور آپ کی ولادت طیبہ کب ہوئی، کس سن میں ہوئی؟ اس مہینے سے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان کو کیا نسبت ہے وہ آج بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔
مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کی یوم ولادت بسعادت ہے 14 شوال المکرم۔ 14 شوال کو جس دن عید کا چاند نکلتا ہے اس دن سے شوال مانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یوم ولادت ہے 10 شوال اور مجدد الفسانی کی یوم ولادت ہے 14 شوال 971 ہجری۔ 14 شوال 971 ہجری بمطابق 26 جون سن 1563 جمعہ کی رات کو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان پیدا ہوئے، اور آپ کی جو وفات ہے، آپ اس دنیا فانی سے جو ہجرت کی ہے وہ تاریخ ہے 28 صفر، اور اعلیٰ حضرت کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ 25 صفر ہے، اور مجدد الفسانی کی 28 صفر سن 1034 ہجری، سن 1034 ہجری بمطابق 10 دسمبر 1624 عیسوی بروز منگل کو آپ اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ آپ کا وفات شریف اس تاریخ میں ہوئی۔ میں آپ کو آج کے مبارک محفل میں آج آپ کو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کی سیرت طیبہ، ان کی سوانح حیات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے رحم میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بہت ہی متبرک نور کو اپنے بطن میں جلوہ گر کر لی۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کی والدہ ماجدہ، ان کی ماں بیان کرتی ہیں کہ جب میرے نور نظر، میرے لخت جگر، جب میرے بطن سے اس دنیا فانی میں آپ کا ظہور ہونے کا وقت قریب ہوا تو میں کیا دیکھتی، اچانک ایک نور پورے عالم میں چھا گئی، ایک نور روشن ہوئی، ایک نور نکلا جو پورے عالم میں پھیل گئی، اس کی روشنی اجالا ہر چہار جانب پھیلنے لگی۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان جلوہ گر ہو گئے۔ اس خاکدان گیتی پر آپ کی تشریف آوری ہو گئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب میرے نور نظر، لخت جگر جب اس دنیا فانی میں تشریف لا چکے تو اچانک مجھے نیند سی آنے لگی، اچانک میری آنکھ بند ہونے لگی، تو جھپکی جب لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ تمام اولیاء کرام، اولیاء کاملین اور تمام اولیاء کاملین، صوفیاء، غوث، اقطاب میرے خواب میں تشریف لائے۔ خواب میں آ کر کہنے لگے بی بی تمہیں مبارک ہو،
کہ تیرے وطن سے شیخ احمد سرہندی پیدا ہوا ہے، اور بی بی یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ عام بچے کی طرح نہیں ہے، اس بچے کو رب ذوالجلال نے تمام اولیاء کرام جو ان سے پہلے گزر چکے، گزشتہ تمام اولیاء کرام کے کمالات و اوصاف ان کی ذات میں، اس بچے کی ذات میں رب ذوالجلال نے محیط کر دیا۔ یہ متبرک بچہ ہے، یہ عام بچوں کی طرح یہ بچہ نہیں ہے۔ اس کی آمد سے اس بچے سے پورے چہر جانب میں ان سے دین کی خدمت لیا جائے گا، اور جہاں اسلام کی عظمت پر دھول اور گرد ڈالا ہے اس کو وہ صاف شفاف کر کے ایک نیا دین بنا کر کے پیش کر دے گا، اچھی طرح سے اس کو صاف اور پاک کر دے گا۔ جو غرض جو غلاظت پھیلی ہے اور جو غلاظتیں پھیلا رہا ہے اس کو صاف کر دے گا۔ یہ بچہ عام بچے کی طرح نہیں ہے، یہ متبرک بچہ ہے۔ پھر آپ کے والدہ ماجدہ نے یہ بیان کیا، وہ آپ کے والد ماجد ان کا بیان ہے۔ آپ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات ہوئی تو میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں امام الانبیاء سرور کون و مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، میرے گھر تشریف لائے ہیں عالم رویا میں۔ خواب میں میرے آقا میرے گھر تشریف لائے ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام میرے نبی کے ساتھ تشریف لائے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تھے وہ سارے انبیاء کرام میرے گھر تشریف لائے ہیں، اور فرشتے بھی آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتوں کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جھرمٹ میں ہیں، اور کہتے ہیں مخدوم مبارک ہو، تیرے گھر میں میرا لخت جگر پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا لال ہے، میرے لخت جگر ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو عالم رویا میں خواب میں پھر آپ کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نور نظر کو، میرے لخت جگر کو، میرے دل کے قرار کو، میرے بیٹے کو مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی گود میں لے لیا، اور گود میں لے کر مسکرانے لگے، اور مسکراتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے لگے کہ مخدوم سنو سنو، یہ بچہ میرا نائب ہوگا اس زمین پر، میرا نائب ہوگا، اور تمام اولیاء کاملین کی جو کرامات ہے، اوصاف ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال نے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات مبارکہ میں محیط کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر کہتے ہیں آپ کے والدہ والد محترم بیان کرتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نور نظر کو، میرے لخت جگر کو، میرے دل کے قرار کو جب اپنی گود میں لیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لخت جگر کے کانوں پر اذان دی، اذان کہی۔ کس نے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے کانوں میں اذان کہی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ ذرا اس منظر کو بھی دیکھو، اکبری فتنہ تھا، اکبر نے دین الہی بنایا تھا، جس کا نام دین الہی رکھا تھا،
اکبر نے فتنہ، ایک نیا دین مذہب اسلام کو مٹا کر کے ایک نیا دین بنایا تھا اکبر بادشاہ نے۔ اللہ اکبر۔ اکبر بادشاہ رات میں سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک ایسی ہوا سرہند کے جانب سے آئی ہے کہ میری تختیں الٹ دی گئی ہے، میری حکومتیں تباہ کر دی گئی ہے، میری حکومت برباد ہو گئی ہے۔ اس نے جو دین الہی بنایا تھا وہ دین برباد ہو چکا ہے، اس نے نشیمن بنایا تھا اس نشیمن کی دھجیاں اڑی جا رہی ہے، ہواؤں کی زد میں اڑتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اکبر بادشاہ نے رات میں خواب دیکھا، بڑا بے چین ہوا۔ صبح ہوئی، اپنے رعایا کو بلایا، حکیموں کو بلایا گیا، نجومیوں کو بلایا گیا، جادوگروں کو بلایا گیا۔ وہ لوگ جب دربار میں آئے تو کہا جا پناہ حکم ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے رات میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ سرہند کی جانب سے ایک ہوا آئی ہے اور وہ ہوا میری حکومت کو پارا پارا کر رہی ہے۔ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا معاملات درپیش ہوں گے؟ تو کاہنوں نے، جادوگروں نے، علم نجوم والے وہ جو وہاں پر جمع تھے، اس نے اپنی کہانت سے، علم نجوم سے، علم حیات سے اکبر بادشاہ کو بتایا کہ ایک بچے کی تولد ہو چکی ہے، ایک بچے کی جلوہ گری ہو چکی ہے، ایک بچہ اس خاکدان گیتی پر آ چکے ہیں جو تیرے دین الہی کو وہ پارا پارا کر کے ہواؤں میں، دریاؤں میں جیسے تنکا بہتا ہے، تیرے دین کو تنکے کی طرح بہا دے گا، تیری حکومت کو مٹا دے گا، تیری تخت کو پلٹ دے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جب کاہنوں نے، نجومیوں نے، جادوگروں نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا۔ پھر رات ہوئی، پھر سویا، خواب میں وہی منظر دیکھا، پھر اس نے وہی دیکھا، بھیانک سا ماحول ہے، آندھی چلی ہے، نور کی آندھی آئی ہے جس کی زد میں اکبری دین مٹ رہا ہے۔ اکبریت کا فتنہ جو پھیلا ہوا تھا وہ فتنہ پارا پارا ہو رہا ہے۔ ڈر گیا، یہ سہم گیا۔ پھر تیسری رات کو سوتا ہے، یہی خواب دیکھتا ہے، ایک بچہ آتا ہے، ایک نور کی آندھی چلتی ہے جس کی وجہ سے اکبر کا دین مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی تختیں پلٹ دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے رات میں ایسا بھیانک خواب دیکھا کہ اکبر کی زبان 7 دن تک گونگی ہو گئی، وہ بولتا ہی نہیں تھا کسی سے، کچھ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اور بڑا ظالم جابر بادشاہ گزرا ہے اور بڑا مکروہ چہرہ تھا اس بادشاہ کا، بڑا بھیانک تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جب اس منظر کو رات میں دیکھتا ہے تو وہ 7 دن تک اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، نہ بولتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ کسی سے کچھ سنتا ہے۔ جو وزیر تھا، رعایا تھی، جو اس تحریک کے، دین الہی کے جو کارکنان تھے، وہ سارے حکیموں کو بلایا جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ کون سی بیماری ہو گئی ہے، کون سی مصیبت آ گئی ہے، کون سے مرض میں یہ مبتلا ہو چکا ہے کہ نہ یہ بات کرتا ہے، نہ کسی سے بولتا ہے، نہ کسی کی طرف وہ دیکھتا ہے، نہ کسی کی طرف توجہ دیتا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو حکیموں نے کہا، چیک کرنے کے بعد کہا کہ کوئی اس کو مرض لاحق نہیں ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے۔ 7 دن کے بعد جب اکبر بولنا شروع کیا تو لوگوں نے پوچھا، اس کے رعایا نے، اس جماعت کے کارکنان نے کہ بات کیا، اور آپ بات نہیں کرتے تھے، معاملہ کیا تھا، بات کیا تھی، کیوں نہیں بولتے تھے؟ تو اکبر نے بتایا کہ سنو،
میں نے رات میں ایک خواب دیکھا تھا، جو نور کی آندھی چلی تھی، میری حکومت کے تختے پلٹ دی گئی تھی، میری اقتدار پارا پارا ہو چکا تھا، میری اقتدار کو ہواؤں میں بکھیر دیا گیا تھا، اس لیے میں اس کی اس ہیبت سے میری زبان خاموش ہو چکی تھی، میرے اندر وہ استطاعت نہیں تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ جب سرہند جو ہے، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، سرہند جو ہے پنجاب میں ہے، اسی ہندوستان میں سرہند پنجاب میں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ سرہند کا جو علاقہ ہے، آج جو وہاں پر آبادی ہے، پہلے زمانے میں وہاں نہ کوئی آبادی تھی نہ کچھ تھا، بلکہ وہاں جنگل تھے، اور وہ علاقہ مقام سرہند جنگلوں کا ایریا مانا جاتا تھا، اور وہاں پر جانور شیر زیادہ پائے جاتے تھے۔ یہ لاہور سے، اس وقت ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت لاہور سے ایک بادشاہ سرہند کے راستے سے دلی آ رہا تھا۔ سرہند کے علاقے سے، سرہند کے راستے سے جب دلی کو آنا چاہا، وہ بادشاہ تھا، سپہ سالار بھی تھے، اس کے ساتھ فوجی تھے، وہ سب دلی آ رہا تھا، تو ایک بزرگ اس سرہند، مقام سرہند میں رک جاتے ہیں، مقام سرہند میں رک جاتے ہیں، رکے رہتے ہیں اس مقام پر، اور جو فوجی تھے وہ سارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں۔ جب پڑاؤ کیا گیا، ٹھہرا، تو بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک معمر بزرگ ہے، وہ اس جگہ پر ہمارے فوج میں، ساتھیوں میں نہیں ہے، وہ ہمارے گروہ سے، ہماری جماعت سے وہ غائب ہے۔ مجھے ایسا لوگوں نے بتایا کہ مجھے ایسا معلوم ہونے لگا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مقام سرہند ہی میں رک گیا ہے یا وہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے بولا کہ جاؤ اس کو ذرا بلا کے لاؤ، اور جو وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مقام سرہند میں وہ ایک بزرگ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ وقت نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ کو چلنا ہے۔ تو اس نے بولا کہ مجھے نہیں جانا۔ کہا نہیں جانے کی وجہ بتائیں؟ کہا وہ بزرگ بولنے لگے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ ایک بچہ اس زمین پر پیدا ہوگا یا آبادی رہی ہوگی، اس زمین میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ اس کا نور ہر جانب پھیل جائے گا، وہ اسلام کو مضبوط کرے گا، اسلام کا بازو بنے گا، اور جو دین اسلام میں خلط ملط کیا ہے، جو ملاوٹ کیا ہے، جو دین اسلام کی عظمت کو گھٹا کر کے نیا مذہب بنائے گا، اس دین کو مٹا کر کے مذہب اسلام کو پاک کرے گا، صاف کرے گا، ستھرا بنا دے گا۔ یہ بچہ وہ بچے کی یہاں جائے پیدائش ہے، اسی لیے میں یہاں پر رکا ہوں۔ تو بادشاہ وقت نے کہا، بادشاہ بھی اتنی دیر میں آ گیا، بادشاہ وقت نے کہا کہ اے معمر، اے بزرگ، صرف آپ ہی اس جنگل کو آباد کرو گے، یہاں بستیاں بساؤ گے، آپ ہی آباد کرو گے؟ کہا اگر اللہ کو یہی منظور ہوگا تو ہم دوبارہ یہاں آئیں گے اور یہ بستیاں آباد ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کو ساتھ لے کر دلی پہنچے۔ دلی میں اس وقت صوفی جلال الدین نام سے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور بادشاہ جو ہے ان سے مرید تھا۔ وہ آئے تو دست بستہ کھڑے ہوئے، ان کی عزت کی، تعظیم کی، اور تعظیم کرنے کے بعد وہ بزرگ جو بادشاہ وقت کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ سرہند چلے جاؤ، اور سرہند جا کر کے وہاں قلعہ بناؤ، اس جنگل کو صاف کرو اور وہاں بستیاں آباد کر دو، وہاں بستیاں آباد کر دو۔ اور وہ بادشاہ نے حکم دیا اپنے رعایا سے
کئی ہزار لوگوں کو بھیجا اور جنگلوں کی صفائی شروع ہو گئی اور پھر وہاں آبادیاں بسنے لگی۔ اس کے بعد وہاں ایک قوم آباد ہوئی، وہ ایک قوم آباد ہوئی اور اسی قوم سے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ جب آپ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور تمام علوم ظاہریہ اور تمام علوم باطنیہ سے جب آپ مستفیض کر دیے جاتے ہیں، مادر ذات ولی ہے، چونکہ مصطفیٰ کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خواب میں ان کے والد ماجد کو یہ بشارت کر دی تھی کہ مخدوم سنو، یہ بیٹا تیرا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ خاص بچہ ہے، بلکہ یہ تیرا نور نظر نہیں بلکہ یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں بشارت دے دی تھی۔ اور پھر مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی پھر کیا کیے، جب اکبر نے یہ فتنہ بنایا تھا، اللہ نے صرف اکبر کے اس دین کو، دین الہی کو مٹانے کے لیے مجدد الف ثانی کو پیدا کیا تھا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان نے فتویٰ جاری کیا، دین الہی کے مخالف فتویٰ لکھا۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حق پر ہیں اور ہر زمانے میں حق پر ہوں گے۔ ایک جماعت ایسی ہوں گی جو حق پر ہوں گے اور وہ جماعت امام مہدی سے جا ملیں گے، امام مہدی کا جب ظہور ہوگا ان تک جا ملیں گے۔ ایک جماعت حق پر ہوں گے، ہر زمانے میں ایک جماعت حق پر ہوں گے۔ پھر اللہ اکبر، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان نے فتویٰ جاری کیا، کہا یہ دین تمہارا غلط ہے، تمہارا دین مذہب اسلام ہونا ہے، تم نے نیا گڑھ کے بنایا ہے، اس کے مسائل کو، اس کے دین کی دھجیوں کو اڑانا چاہا۔ فتویٰ جب جاری کیا، اور یہ علماء اہل سنت کا معیار رہا ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ سر چڑھ کے بولا ہے تو پھر ہمارے علماء، صوفیہ، اولیاء، غوث، اقطاب کھڑے ہو کر اس فتنے کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹا۔ اس نے فتویٰ دیا، ہمارے اسلاف کی زندگی کو پڑھو تو تمہیں تاریخ بتائے گی، تاریخ گواہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا بھی فتویٰ تھا۔ ایک بادشاہ نے ایسی اسلام کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی تھی، قرآن کو اس نے قرآن کے متعلق الگ الگ چیزیں گڑھ کے بتائی تھی اور کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں، اس کا انکار کیا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے اسے قید کروا دیا تھا، کہا تمہیں معلوم ہے کہ میرے خلاف تم نے فتویٰ دیا ہے، میرے کہنے کے خلاف تم نے فتویٰ دیا ہے، تمہیں کوڑے لگیں گے، تمہاری جان چلی جائے گی، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دی جائے گی۔ تو امام وقت نے، امام احمد ابن حنبل نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی غم نہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے ہاتھ پیر میں زنجیریں لگا دی جاتی ہے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، ہاتھ پیر کو باندھ دیا جاتا ہے اور آپ کے جسم سے کپڑے نکال کر کے، کپڑے اتار کر کے کوڑا مارنا شروع کر دیتا ہے، کوڑے کی بارش ہوتی ہے، متواتر مارا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے اگر ہمیں بازار میں کوئی اگر ذلیل کر دیا ہوتا، کوئی رسوا کر دیا ہوتا، کوئی بد زبان بول دیا ہوتا تو ہم تو اپنے سر کو جھکا کے بھاگ جاتے، لیکن واہ امام احمد ابن حنبل جب ان کو کوڑے لگ رہے تھے اور لوگ جب اس راستے سے گزرتے تھے، اس راستے سے جاتے تھے تو لوگوں کو امام احمد ابن حنبل بلا کے بتاتے تھے، اے لوگوں میرے قریب آؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟
مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تم مجھے جانتے ہو؟ لوگ کہتے اگر میں نہیں جانتا، اگر لوگ انکار کرتے کہ نہیں میں آپ کو نہیں جانتا، تو امام احمد ابن حنبل کہتے میرا نام امام احمد ابن حنبل ہے، اور کہا کہ پوچھو یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مجھے کوڑے کیوں مارا جا رہا ہے، مجھے کوڑے سے پٹائی کیوں کی جا رہی ہے؟ میں نے ہی اس بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس لیے یہ کوڑے مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ 99 بار جو رب کے شایان شان ہے، اللہ رب العزت کے جو شان کے لائق ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے اللہ رب العزت کو 99 بار رب کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ یہ مقام ملا تھا، یہ شان، یہ رتبے، یہ منازل ملے تھے۔ جو دین کے لیے مر مٹتا ہے، دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، پھر اس کو اللہ رب العزت نہ زمین پر مٹنے دیتا ہے نہ آسمان پر مٹنے دے گا۔ یہاں بھی ان کے چرچے ہوں گے اور وہاں بھی ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے جب فتویٰ دیا دین الہی کے خلاف، اکبری دین کے خلاف، تو پھر اکبر بادشاہ نے کہا کہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو چونکہ جن سے ڈر ہوتا ہے، جن سے خوف ہوتا ہے، اس کو ہی قید کیا جاتا ہے۔ تو کہا اگر یہ باہر رہا تو پھر ہماری دین کی ایسی کی تیسی کر دے گا، تو اس کو کیا کرو، ان کو قید کر دو۔ ان کو قید کیا کہاں؟ ایک MP میں ضلع ہے گوالیر نام سے، وہاں گوالیر کا قلعہ بڑا مشہور ہے، لوگ جانتے ہوں گے، یا اگر جو لوگ نہیں گئے ہیں تو وہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے اس جگہ، جس جگہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کو قید کیا گیا تھا اور قید میں رکھا گیا تھا، میں نے اس جگہ کو جا کے دیکھا ہے، مجھے یہ شرف ملا ہے۔ اللہ اکبر! مجدد الفسانی کو گوالیر کے اندر قلعہ گیٹ میں تہ خانے میں مجدد الفسانی کو درندوں کے بیچ قید کر دیا گیا۔ کون سے درندے؟ ایسے درندے تھے کہ انسان کے خون کو چوس لے۔ قاتل تھا، جابر تھا، بہت بڑا بدبخت تھا، بہت بڑے بڑے وہ خوگر تھے، درندے تھے، جانور کی طرح تھے کہ وہ انسان کے خون کو چوس لے۔ مجدد الفسانی کو اس مقام پر رکھا، نیت یہ تھی، منشا یہ تھی کہ مجدد الفسانی کو وہاں اذیت دے دے کر ہلاک کر دے گا، وہاں اذیت دے دے کر ان کو پریشان کرے گا، اذیت دے گا، تکلیف دے گا، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے گی۔ لیکن اللہ جسے زندگی دینا چاہتا ہے اسے دنیا موت نہیں دے سکتی، اور اللہ جسے موت دینا چاہتا ہے دنیا اسے زندگی نہیں دے سکتی۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قلعہ کے اندر آپ جلوہ گر ہو گئے، درندوں کے بیچ تھا، لیکن مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا ایسا فیضان اس قید خانے میں، جیل میں جاری ہوا کہ جو قاتل تھے، جو خونی تھے، جو رہزن تھے، بہت بڑا درندہ تھا، وہ سارے درندے اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ کوئی غوث بن رہا ہے اپنے وقت کا، کوئی ولی بن کے نظر آ رہا ہے، وہاں ایک درسگاہ بنا دیے ہیں، وہاں ایک مدرسے کی تعلیم، مدرسہ قائم کر کے، مدرسہ بنا کر کے درس دے رہے ہیں۔ کسی کو صوفی بنایا جا رہا ہے، کسی کو پرہیزگار بنایا جا رہا ہے، کسی کو ولی بنایا جا رہا ہے، کسی کو کسی منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! عالم ربانی جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال اس جگہ کی فضا کو بدل دیتا ہے، اس جگہ کی برائیوں کو مٹا کر کے لوگوں کو نیک بخت اور صالح بنا دیتا ہے۔ یہی عالم ربانیین کی شناخت ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ جہاں کوئی عالم ربانی رہتا ہے، ان کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کی آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں کی آب و ہوا
تبدیل کر دی جاتی ہے، رب ذوالجلال اس کو بدل دیتا ہے۔ پھر مجدد الفسانی علیہ الرحمت و رضوان گوالیر کے اندر تہخانے کے اندر آپ جیل میں ہیں۔ اس کے بعد اسی درمیان اکبر مر گیا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر اکبر کی اس اقتدار کی کرسی کو سنبھالنے کے لیے جہانگیر نام سے اس کا بیٹا نے اقتدار کی کرسی کو سنبھالا، جہانگیر نے سنبھالا۔ جب جہانگیر تخت نشین ہوا تو اس نے پھر خواب، رات میں سویا تو کیا خواب دیکھا؟ وہی خواب، ایسے ہی خواب کہ میری حکومت، اس نے یہ دیکھا کہ خواب میں کہ میری حکومت جا رہی ہے، پہلے تو یہ دیکھا، پھر وہ اٹھا رونا شروع کیا، رویا، میری حکومت جا رہی ہے، اپنی حکومت کے غم سے رونا شروع کیا بیدار ہو کے۔ پھر سویا دوبارہ، آنکھ لگی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی جہانگیر کو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہانگیر تمہیں اپنی حکومت کی پڑی ہے، تم اس لیے رو رہے ہو، تیری حکومت جا رہی ہے، اپنی حکومت جانے کے غم سے رو رہا ہے، اپنی حکومت کے خاطر رو رہا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا، جہانگیر تیری حکومت جائے کیوں نہ، تیری حکومت جائے کیوں نہ، چونکہ تم نے میرے بیٹے کو، میرے لال کو، تم نے میرے بیٹے کو گوالیر کے اندر قلعہ میں تم نے میرے بیٹے کو قید کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہانگیر تیری حکومت جائے کیوں نہ، کیونکہ تم نے میرے بیٹے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کو تم نے قید کر کے رکھا ہے، تیری حکومت جائے گی نہیں تو اور کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جہانگیر بیدار ہوتا ہے، رات بھر تو بڑی مشکل سے رات گزرتی ہے، بڑا پریشان ہو کے رہا۔ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد پورا سامان سفر کیا اور پھر وہاں سے گوالیر کی طرف بھاگنا شروع کیا، سامان سفر کے ساتھ اپنے رعایا کو، اپنی فوجیوں کو لے کر دوڑ کے آیا تو کیا دیکھا؟ تہخانے میں پہنچا تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان قید ہیں۔ آیا اور آ کر کے دست بستہ عرض کی، حضور مجدد الفسانی سے عرض کی، حضور آپ کو رہا کیا جاتا ہے، آپ کو آزاد کیا جاتا ہے، آپ باہر تشریف لائیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا، جہانگیر سن، میں اسی وقت اس قید خانے سے باہر نکلوں گا، اسی وقت اس قید خانے سے باہر جاؤں گا کہ جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کر دو، جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کر دو۔ جہانگیر نے کہا، حضور یہ خونی تھا، قاتل تھا، یہ رہزن تھا، بہت بڑا یہ گناہ ہے، گناہ کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، زناکاری کی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ تو پھر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری حکومت میں تھا، وہ تمہاری حکومت میں قاتل تھا، رہزن تھا، بدبخت تھا، کافر تھا، وہ تمہاری حکومت میں تھا۔ میری حکومت میں نہ یہ بدبخت ہے، نہ کافر ہے، بلکہ ایک صوفی ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے۔ اگر تمہیں منظور ہو میری شرط تو بتا، نہیں تو جا، نہیں تو جاؤ۔ جہانگیر نے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت رضوان کی شرط کو مانتے اور پھر ان کو سارے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں اکبری فتنہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ میں اس لیے اس کو بیان کیا
اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ 28 سفر کو آپ کا عرس مبارک ہے، مجدد الفسانی کا، اور اعلیٰ حضرت کا عرس 25 کو۔ پیدائش اعلیٰ حضرت کی 10 شوال میں، 10 شوال کو ہوئی اعلیٰ حضرت کی پیدائش، اور مجدد الفسانی کی 14 شوال کو۔ وصال اعلیٰ حضرت کی 25 اور مجدد الفسانی کی 28۔ کیسی مناسبت ہے؟ جس زمانے میں کوئی فتنہ سر چڑھ کے بولا ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرما کر کے اس فتنے کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے پیدا ہوئے اور اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ مجدد الفسانی کے دور میں دین الہی کا فتنہ تھا، ایک فتنہ تھا، اس فتنے کے لیے اللہ نے مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کا انتخاب فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کا دور آیا، اس لیے اعلیٰ حضرت کو مجدد اعظم کہتے ہیں۔ مجدد الفسانی نے جواب ایک فتنے کا دیا، چونکہ ان کے زمانے میں وہی فتنہ آیا تھا، اٹھا تھا، اسی فتنے کا جواب دینا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فتنہ نہیں آیا، ایک فتنہ اس دنیا میں نہیں آیا۔ نجدیت کا فتنہ الگ، وہابیت کا فتنہ الگ، رافضیت کا فتنہ الگ، صلح کلیت کا فتنہ الگ، علم غیب مصطفیٰ پر حملہ الگ، حضور کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دیا، اس کا فتنہ الگ۔ وہ یہاں تک کہ یہ بھی فتنہ اٹھ کے آیا کہ نماز میں اگر حضور نبی پاک کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی، بی بی سے صحبت کرنے کا خیال آئے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ فتنہ اٹھا، صلح کلیت کا ہر طرح کے فتنے کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ جب علم غیب کا انکار ہوا تو رضا نے نو کے قلم سے ان کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ کے بندے پیدا ہوئے اور باطل کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دور بھی بڑا خطرناک دور گزرا ہے۔ انگریز کا فتنہ الگ، قرآن پر حملہ الگ، سائنس کا فتنہ الگ۔ اعلیٰ حضرت نے محدث بریلوی نے ہر فتنے کا جواب دیا ہے۔ سائنس والوں نے قرآن کی عظمت کو گھٹانا چاہا، اس پر بھی رضا نے نو کے قلم سے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اس کے نشیمن کو ڈھا دیا ہے۔ یہ شان تھی اللہ والوں کی۔